اور یہاں اللہ نے ایک دوسری جگہ کیا کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس اور ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہاں ایک پوائنٹ کی بات میں بتاؤں، ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ نے کبھی پھل فروٹ کھائے ہوں گے، کیلے کا مزہ چکھا ہوگا، ٹیسٹ لیا ہوگا، آم کا ٹیسٹ لیا ہوگا۔ ہم جو چیز ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ چیز ختم ہو رہی ہے، چکھنے والا ختم نہیں ہوتا۔ کیلا ہے، ہم نے کھایا تو کیلے کا ٹیسٹ ہم نے لیا، کیلا ختم ہوا ہے، نہ کہ کیلے کا کھانے والا۔ اب آپ کہہ سکتے ہو یہ موت کا مزہ چکھنا قرآن نے کیوں کہا کہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا، تو موت کو ختم ہونا چاہیے، لیکن جو چکھ رہا ہے انسان وہ کیوں ختم ہو رہا ہے؟ موت اپنی جگہ پر باقی ہے لیکن چکھنے والا ختم کیوں ہو رہا ہے ایک امپورٹنٹ سوال۔ ہر چیز ایسی نہیں ہوتی ہے۔ کیلے کو ہم نے کھایا، کیلا ختم ہے لیکن کھانے والا موجود ہے۔ سیب کو ہم نے کھایا تو سیب موجود ختم ہے، ٹیسٹ کیا، وہ چیز جس کا ٹیسٹ کیا وہ ختم ہے لیکن کھانے والا موجود ہے۔ لیکن میں کہوں گا ذرا زہر کا ٹیسٹ کر کے دیکھو تو زہر موجود رہے گا اور کھانے والا چلا جائے گا، کھانے والا چلا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ زہر ڈینجر چیز ہے اور وہ چیز ختم نہیں ہوتی ہے، اس کا کھانے والا۔ موت ایک بہت ہی بھیانک اور ڈینجر چیز ہے جو اپنی اصل صورت میں باقی رہتی ہے، لیکن یہ جس نفس کو چکھنا پڑتی ہے وہ نفس اس دنیا سے چلی جاتی ہے، اور موت کو بھی موت آئے گی، لیکن قیامت کے دن، میدان محشر کے دن، فرشتہ اپنے ہاتھ میں مرا ہوا دمبا لے کے آئے گا جو موت کی شکل میں ہوگا، اور کہے گا کہ اے جنتیو تم جنت میں جاؤ، اے جہنمی ہو تم جہنم میں جاؤ۔ اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، وہ موت کو بھی ذبح کر دے گا اور کہے گا موت کو بھی موت آ گئی ہے۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، انشاءاللہ بعد میں موقع لگا تو بتائیں گے۔ موت بڑی ڈینجر چیز ہے، لیکن کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ جن کی روح نکلتی ہو کھینچ کر، جیسے زندہ بکری کی کھال ادھیڑی جائے تو تکلیف ہوگی، زندہ انسان کی کھال ادھیڑی جائے تو تکلیف ہوگی، یہ بدکار، بدعمل، منافق اور نافرمان کی روح اس طریقے سے نکالی جاتی ہے۔ اور جو نیک آدمی ہے اس کی روح بڑے آسانی سے نکل جاتی ہے، جیسے آٹے میں بال ہو، بال کو کھینچ لیجیے، بال کو آپ کھینچیے، اس کی روح بہت آسانی سے نکل جاتی ہے۔ مومن کی ایک علامت بتائیے کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو اس کی پیشانی پہ پسینہ بھی آ جاتا ہے، ایک علامت بھی بتائی۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کی پیشانی پہ پسینہ نہ آئے تو آپ کہیے جہنمی ہے، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کا غلط رزلٹ نکالیں۔ ہم کسی کو جنتی اور جہنمی کہنے کے حقدار نہیں ہیں، وہ ہمارے بھائیوں کو ڈگری ملی ہوئی ہے، وہ جس کو چاہیں جنتی بنائیں، جس کو چاہیں جہنمی بنائیں۔ ورنہ ایک کتاب ہے الملفوظ، پہلے حصے پہ لکھا ہوا ہے کہ مادرزاد ولی جو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، مادرزاد ولی، سمجھ رہے ہو نا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی ولی۔ اس کا باپ فتویٰ دیا کرتا تھا، ایک بار باپ دوسری جگہ چلا گیا تو بیٹا مادرزاد ولی کرسی پہ بیٹھا اور کہنے لگا اے لوگو آج مجھ سے فتوے پوچھو۔ فتویٰ لوگ پوچھتے گئے، وہ بتاتا گیا، فتویٰ پوچھتے گئے، وہ بتاتا گیا۔ تو اس میں سے ایک مرید بولنے لگا اے میرے پیر صاحب ایک کام کرو، آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی ولی اللہ بن کے آئے، تو آپ جنتی اور جہنمی بھی بتا دیجئے کہ کتنے جنتی اور کتنے جہنمی اور کون کون۔ تو ایک مجلس لگی تھی، اس نے کہا کاغذ اٹھاؤ، قلم اٹھاؤ، میں جنتی اور جہنمیوں کی ایک علامت بتا دیتا ہوں۔ مجلس پہ نظر ڈالی، مرید سے کہا لکھو فلان فی الجنہ فلاں جنتی۔ مرید لکھتا چلا گیا فلان فی الجنہ فلاں جنتی۔ کہا دوسرے کو لکھو، وہ بھی جنتی وہ بھی جنتی، تیسرے کو لکھا، چوتھے کو لکھا، پانچویں کو لکھا، کاغذ بھر گیا۔ پیر صاحب بولے، مادرزاد ولی بولے کاغذ الٹ لو، اب جہنمیوں کو لکھو، میں جس کو بتاؤں وہ جہنمی۔ یہ ایسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جو چوراہے چوراہوں پہ مل جائے گی، بہت قیمتی کتاب نہیں ہے، اس کتاب کو خریدنے کے لیے بغداد شریف کا سفر نہیں کرنا پڑے گا، اس کتاب کو خریدنے کے لیے ایران کی مٹی اور ایران کی دھرتی کی کھاد نہیں چھاننا پڑے گی، آپ اسی چیتا کیمپ کی گلیوں میں بھی ڈھونڈو گے تو یہ کتابیں مل جائیں گی۔ لاؤ کل تک میں موجود ہوں،
کتاب تو لے کے یا حوالہ میں دکھاتا ہوں، کتاب تیری ہے، لکھنے والا مولوی بھی تیرا ہے۔ سن کیا لکھا جنتیوں کو، جب پیر صاحب لکھا جو کہ فلاں جنتی، پیر صاحب نے کہا کاغذ الٹو لکھو فلاں جہنمی، مجلس پہ نظر ڈالی کا لکھو فلاں جہنمی۔ مرید کہنے لگا ارے پیر صاحب آپ اس کو جہنمی کیوں لکھا رہے ہیں؟ آپ جس کو جہنمی لکھا دیں گے آپ کا لکھوایا ہوا تو اللہ بھی نہیں کاٹ سکتا، آپ جس کو جہنمی لکھاتے ہیں اس کو تو اللہ بھی نہیں کاٹ سکتا، اگر آپ اس کو بھی جنتی لکھا دیں تو آپ کی رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی؟ پیر نے کہا اچھا پیر میں ہوں تو مجھے مشورہ دے رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں فلاں جہنمی تو تو لکھ۔ مرید نے کہا پیر صاحب پھر سوچ لو، آپ کسی کو جہنمی لکھا رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہے۔ پیر نے کہا بے لکھ۔ مرید نے کہا کہ میری ہمت نہیں پڑ رہی ہے لکھنے کی، پھر سوچ لو، آپ جس کو جہنمی لکھا رہے ہیں آپ صرف جنتی اپنی زبان سے کہہ دیں تو وہ بھی جنتی بن جائے، اگر جہنمی لکھ دیا تو اللہ بھی نہیں کاٹ سکتا۔ تو لکھتا ہے یا نہیں لکھتا؟ میں نے کہا لکھ۔ مرید کو بھی غصہ ہے، بولا نہیں لکھوں گا۔ اللہ کی قسم کتاب تیری، کیا کہا مرید نے؟ نہیں لکھوں گا۔ پیر کو غصہ آیا، کم وقت کہیں کا میرا کیسا مرید ہے نافرمان، نہیں لکھے گا؟ آئے لوگوں گواہ رہنا، دیکھو سب کو گواہ بنا رہا ہوں، لکھتا کہ نہیں لکھتا؟ وہ کہہ رہا سب لوگ گواہ رہنا، نہیں لکھوں گا۔ نہیں لکھے گا؟ کہا نہیں۔ آئے لوگوں گواہ رہنا، اس نے میری بات نہیں مانی، تو بھی جہنمی۔ کہا انتا فی النار، تو بھی جہنمی۔ اب مرید کو ڈر لگا، یا اللہ یہ پیر نے تو ہم کو بھی جہنمی بنا دیا، اب تو اس کا کہا ہوا تو اللہ بھی نہیں کاٹ سکتا، اب تو میں جہنمی بن گیا۔ رویا، ہاتھ پیر جوڑا، لیکن صاحب اب کہاں ماننے والے؟ نہیں، تو نے میری بات کیسے ٹھکرا دی؟ ہٹ، نہیں مانتا۔ مناتا گیا، پیر نہیں مانا۔ ایک دن اس کا باپ، اس پیر کا باپ چلا آیا، اس نے باپ کے سامنے بھی ریکویسٹ کی، باپ بھی نہیں مانا، میرے بیٹے نے جب کہہ دیا تو کہہ دیا، میں بھی نہیں بدل سکتا۔ آخر ایک دن باپ کو رحم آ گیا، باپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں ایک راستہ نکال سکتا ہوں تیرے لیے، یہ بتا کہ میرے بیٹے نے کیا کہا، انتا فی جہنم کہا یا انتا فی النار کہا؟ میرے بیٹے نے تم کو کیا کہا، انتا فی النار کہا یا انتا فی جہنم؟ تو جہنم میں یا تو آگ میں، کیا کہا؟ کہ نہیں آپ کے بیٹے نے کہا تو یہی انتا فی النار، نار کہا نا، جہنم تو نہیں کہا؟ کہ نہیں، نار کے معنی آگ کے ہوتے ہیں۔ اب یہ بتا کہ تو دنیا کی آگ میں جلنا پسند کرتا ہے یا آخرت کی؟ کہا یار بات تو صحیح ہے، میں تو دنیا کی آگ میں جلنا پسند کرتا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے میں پیشین گوئی کرتا ہوں، اب سن تو دنیا کی آگ پسند کر لے۔ کہا میں نے کر لی۔ اب سن تو جس دکان میں کام کرتا ہے اس دکان کے اندر آگ لگے گی اور تو اس آگ میں جل کے مر جائے گا، اور اچانک آگ میں جل کے مرنے والا شہید ہوتا ہے اور شہید بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ بیٹے نے جس کو جہنمی بنایا اور باپ نے جادو کی ایسی صفائی دکھائی کہ جہنمی بیٹے کو جنتی بنا کے دکھا دیا۔ لگتا ہے کہ بیٹے کو جہنم کی فیکٹری دے کے بھیجا گیا تھا اور باپ کو جنت کا ٹھیکیدار بنا کر۔ تو یہ تو تم بیچارے ہو، جس کو چاہو جنتی بناؤ، جس کو چاہو جہنمی بناؤ، کم سے کم ہم کو تو اس معاملے میں چھوڑ دیجئے۔ اللہ کی قسم ہم تو کسی کو نہ جنتی کہنے کے حقدار ہے نہ جہنمی۔ اگر کسی کی موت کے وقت پیشانی پہ پسینہ ہے تو کہوں گا مومن کی علامت ہے، لیکن جنتی اور جہنمی ہم اس کا بھی فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اور کوئی آدمی اگر پسینہ نہیں ہے تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آدمی جہنمی ہے۔ اللہ بہتر جانے معاملہ کیا ہے۔ بہت سے لوگ ہوائی جہاز میں اڑتے ہیں